حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ آپ اس واقعے کو سنیں گے تو آپ کو بھی عبرت ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ایک شخص قبرستان میں اپنی بیوی کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر اپنی بیوی کی شکایت اللہ رب الجلال سے لگا رہا تھا۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا، اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں آہوزاری کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے رب الجلال، میری اس بیوی نے مجھے بڑا ستایا ہے۔ اے رب الجلال، میری اس بیوی نے مجھے بڑا رلایا ہے۔ اے رب الجلال، میری بیوی نے مجھے بڑا تنگ کیا ہے۔ اے اللہ، جس طریقے سے اس نے مجھے ستایا تو بھی اس کو عذاب کے ذریعے سے ستا۔ یا اللہ، جس طریقے سے اس نے مجھے رلایا تو بھی اس کو قبر کے اندر رلا۔ اے رب الجلال، میری بیوی کو کبھی معاف نہ کرنا۔ اے اللہ، اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دے۔ اے رب الجلال، میری بیوی کی قبر کو عذاب سے بھر دے۔ اب جب وہ فریاد کر رہا تھا، کچھ لوگ آئے فاتحہ پڑھنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے پاس۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ شوہر اپنی بیوی کو بددعائیں دے رہا ہے تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ کہنے لگے، ہم نے تو آج تک یہ دیکھا تھا کہ شوہر اپنی بیوی کی قبر پر آتا ہے تو اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، لیکن یہ عجیب شوہر ہے کہ اپنی بیوی کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کو بددعائیں دے رہا ہے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ شاید یہ شوہر بیچارہ مظلوم ہے، اس کی بیوی نے ظلم ہی اتنے کیے ہوں گے کہ اب یہ بددعائیں دے رہا ہے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر۔ لیکن ان لوگوں نے تو اس شخص سے کچھ نہ پوچھا، وہ چلے گئے۔ راستے میں ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے عیسیٰ، آپ قبرستان کے اندر جائیں، دیکھیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بددعائیں دے رہا ہے اور مالک کائنات کی بارگاہ میں اس کی شکایتیں لگا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں شکایتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، اے مالک، میری اس بیوی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ اے رب الجلال، میری بیوی کو قبر کے اندر دردناک عذاب دے۔ اے رب الجلال، میری بیوی کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دے۔ اے رب الجلال، میری بیوی کو معاف نہ کرنا، میری بیوی کو معاف نہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ بددعا سنی، حضرت عیسیٰ اس شخص کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ اے نوجوان، یہ تو بتا کہ تیری بیوی نے ایسا تجھ سے کیا کر دیا کہ تو قبر پر کھڑے ہو کر اس کے خلاف بددعائیں دے رہا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے کہ شوہر کی بددعا کام کر جاتی ہے؟ اللہ رب الجلال نے شوہر کو مزاجی خدا بنایا ہے اور تو اپنی بیوی کے خلاف بددعائیں دے رہا ہے، تیری بیوی کی قبر تو عذاب سے بھر جائے گی۔ تو وہ شوہر کہنے لگا، اے عیسیٰ، اے اللہ کے نبی، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بیوی کی قبر عذاب سے بھر جائے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، ایسا کیا کیا تیری بیوی نے کہ جو تو اس کے خلاف بددعائیں دے رہا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، اے عیسیٰ، میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا، جو یہ کہتی میں وہی کرتا، جو یہ منگاتی میں وہی لاتا، میں اس کے ہر چیز کا خیال رکھتا، مجھ کو اپنی بیوی سے بڑی ہی محبت تھی۔ لیکن اے عیسیٰ، اس کی پہلی نافرمانی یہ تھی کہ میں اس کو منع کرتا کہ گھر کے اندر غیر محرموں کو نہ آنے دے، جو لوگ مجھے پسند ہیں ان کو آنے دے، جو لوگ مجھے پسند نہیں ہیں ان کو نہ آنے دے۔ لیکن یہ میرے ناپسندیدہ لوگوں کو گھروں میں بٹھاتی تھی میری عدم موجودگی میں۔ میں اس کو بڑا ڈانٹتا تھا لیکن وہ نہ مانتی تھی، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، میں اس سے محبت کرتا تھا، اس کو چھوڑ نہ سکتا تھا، اس لیے میں پہلی تکلیف تو یہ میں نے برداشت کی کہ یہ غیر مردوں کو گھر کے اندر لے کر آتی۔ پھر اے عیسیٰ، اس کی دوسری غلطی یہ تھی کہ جب یہ باہر نکلتی تو خوب بن سور کر باہر نکلتی، بال بناتی، اپنے کپڑوں کو سنوارتی، میک اپ کرتی۔ میں اس کو منع کرتا کہ گھر کے اندر تم اگر بال بنا سکتی ہو، کھلے سر کے ساتھ رہ سکتی ہو، لیکن باہر جب جاؤ تو اپنے حسن کی نمائش نہ کرو، ہر کسی غیر مرد کی نظر تجھ پر پڑے گی تو پھر میں بھی گناہگار ہوں گا۔ لیکن وہ عورت نہ مانتی، جب باہر نکلتی تو خوب میک اپ کر کے نکلتی اور ہر کسی غیر مرد کی اس پر نگاہ ٹکتی تو وہ اس کو دیکھتا ہی رہتا۔ میں اس سے بڑا خفا تھا، لیکن جب بھی میں اس کو منع کرتا یہ میرا کہنا نہ مانتی اور ہر وقت مجھے غربت کا طعنہ دیتی رہتی۔
لیکن اے عیسیٰ، میں غریب تو تھا لیکن میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا، جو یہ کہتی میں وہی کرتا۔ اے عیسیٰ، اس کی تیسری عادت یہ تھی کہ میرے گھر کے اندر ایک میری بوڑھی ماں تھی۔ یہ میری بوڑھی ماں سے بڑی حسد کرتی تھی، جلتی تھی، تو میں اس کو کہتا کہ یہ ماں ہے، ہم بھی کل بوڑھے ہو جائیں گے، ہماری اولاد بھی ہوگی، تو آج ہم جو اپنی ماں سے سلوک کریں گے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی کرے گی، تو میری ماں کو نہ ستایا کر، میری ماں کو تکلیف نہ دیا کر۔ لیکن یہ میری ماں پر طرح طرح کے الزامات لگاتی، برا بھلا میری ماں کو بولتی۔ لیکن اے عیسیٰ، میں دل کے ہاتھوں مجبور تھا، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا، اس کو چھوڑ نہ سکتا تھا، اس لیے فقط میں زبانی اس کو سمجھاتا رہا۔ لیکن اے عیسیٰ، ایک مرتبہ تو اس نے حد کر دی کہ میں جب کام کرنے کے لیے باہر گیا، پیچھے صرف میری ماں اور میری بیوی تھی، تو میری بیوی نے میری ماں کو ایسا دھکا مارا کہ وہ زمین پر گری۔ میری ماں نے جب دیکھا کہ میں نیچے گر گئی ہوں تو وہ کہنے لگی اپنی بہو سے کہ میں تجھے بددعا تو نہیں دیتی، اس لیے کہ میرا بیٹا تجھ سے محبت کرتا ہے، وہ تیرے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن میں اے بہو تجھے یہ ضرور کہتی ہوں کہ تو نے جو مجھ پر ظلم کیا ہے، کمزور پر جو ظلم ڈھایا ہے، اللہ رب ذوالجلال بڑا ہی شدید انتقام لینے والا ہے، مالک کائنات تجھ سے میرے اس ظلم کا انتقام ضرور لے گا۔ اے عیسیٰ، جب میری ماں نے یہ کہا، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میں گھر کے اندر آیا، میں نے دیکھا کہ میری ماں کا سانس نکل چکا ہے۔ میں نے جب اپنی ماں کو گرا ہوا دیکھا اور اس کے اندر سانس نہ دیکھا، میں نے گھبرا کر اپنی ماں کو اٹھایا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا، لیکن بیوی کہنے لگی نہیں، خود ہی مر گئی۔ لیکن میں سمجھ گیا کہ میری ماں کے سر میں چوٹ تھی، میں سمجھ گیا کہ میری بیوی نے میری ماں کو مارا ہے، لیکن میں کچھ نہ کر سکا اور خون کے آنسو پی کر رہ گیا۔ تو اے عیسیٰ، میری دنیا اجڑ گئی، میں بھی اس کو بددعائیں دینے لگا۔ اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اب میری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ اے عیسیٰ، جب میں اپنی ماں کی قبر پر جاتا ہوں تو اس کو دعائیں دیتا ہوں، اور جب میں اپنی بیوی کی قبر پر آتا ہوں تو اس کو بددعا دیتا ہوں کہ جب سے میں اس کے ساتھ رہا، اے عیسیٰ، یہ مجھے تکلیف ہی دیتی رہی، پریشان ہی کرتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ اب میں تجھے سناتا ہوں کہ جو اس نے تجھے تکلیفیں دی ہیں، جو اس نے گناہ کیے ہیں، اب قبر کے اندر اس کو کیسا عذاب ہو رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس عورت کے عذاب کو ظاہر کر دے، تو فوراً ہی اس شخص کو بھی عورت کی کربناک آواز آنے لگی، دردناک آوازیں آنے لگیں، اور وہ عورت پکار رہی تھی کہ مجھے عذاب ہو رہا ہے، اے میرے شوہر نامدار، میں تجھ سے معافی طلب کرتی ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ اللہ رب ذوالجلال میرے عذاب کے اندر تخفیف کر دے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے عیسیٰ، یہ تو بتائیے کہ میری بیوی کو عذاب قبر ہو رہا ہے، کس کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، یہ تیری بیوی دنیا کے اندر جو جو گناہ کیا کرتی تھی، وہ ہر گناہ قبر کے اندر جانور بن چکا ہے۔ یہ نظر بد کیا کرتی تھی، غیر مردوں کو اپنے گھر کے اندر بلایا کرتی تھی، باہر بے پردہ نکلا کرتی تھی، اس کا بھی گناہ ہے۔ جو تیری نافرمانی کرتی تھی اس کا بھی گناہ ہے، جو تیری ماں پر ظلم کرتی تھی اس کا بھی گناہ ہے۔ یہ تمام گناہ مل کر اس کی قبر کے اندر جانور بن چکے ہیں، اور وہ جانور اس کو عذاب دے رہے ہیں۔ جب اس شخص نے آواز سنی اپنی بیوی کی دردناک اور کربناک، اب شوہر تو شوہر تھا، اس کے دل میں محبت تھی، پہلے جذباتی ہو کر بددعائیں دے رہا تھا، لیکن جب اس کی دردناک آواز سنی، چیخنے چلانے والی آواز سنی، تو وہ کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، اب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میری بیوی کی قبر سے عذاب ہٹ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم عجیب شوہر ہو، پہلے تو خود ہی بددعائیں دے رہے تھے، اور اب آپ مجھ سے درخواست کر رہے ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، پہلے میں نے اس کی چیخوں کی آوازیں نہیں سنی تھی، لیکن اب میں نے اس کی چیخوں کی آوازیں سن لی ہیں، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ 2-4 دن تو اس نے
خوشیوں بھرے میرے ساتھ گزارے تھے، چلو انہی دنوں کے صدقے میں اس کو معاف کرتا ہوں، اے عیسیٰ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اس عورت کی آواز آہستہ آہستہ ہلکی ہونے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب جا، تیری بیوی کی قبر سے عذاب ہٹ جائے گا۔ تو میری بہنوں دیکھیں اس واقعے سے کیا عبرت ملتی ہے؟ اس واقعے سے عبرت یہ ملتی ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کریں، کبھی بھی بے پردگی نہ کریں، کبھی بھی بزرگ خواتین پر ہاتھ نہ اٹھائیں، ماؤں پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اگر آپ اٹھائیں گی تو پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو کبھی بھی اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا کے اندر ستاتی ہے تو جنت کی حور اس دنیاوی عورت پر لعنت بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ اے بدبخت عورت، اس شوہر کو نہ ستا، اس لیے کہ یہ تو تیرے پاس عارضی ہے، امانت ہے، یہ ہمارے پاس آ جائے گا، کچھ دن صبر کر لے، پھر تجھے ستانے کا موقع ہی نہ ملے گا۔